اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی ساعتوں میں آپ اور ہم ساعتیں گزار رہے ہیں اور ایام ولادت حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ ان ایام سعید کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت حجت کے حوالے سے روایات بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حجت کی فضیلت کیا ہے اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو کن الفاظ میں یاد کیا ہے۔ ناظرین محترم، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر ہم دیگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں آگے بڑھیں تو وہاں بھی ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جن میں حضرت مہدی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت جو بہت قابل غور روایت ہے اور بہت انتہائی دقت سے اس کو سننے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مقام اور مرتبہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نظر میں کیا ہے۔ معصوم سے سوال پوچھا گیا، لما سئل هل ولد المہدی، لما سئل هل ولد المہدی، پوچھا گیا کہ کیا حضرت مہدی دنیا میں تشریف فرما ہو چکے ہیں، حضرت مہدی کی ولادت ہو چکی ہے یا حضرت مہدی کی ولادت نہیں ہوئی۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے ارشاد فرمایا، لا، ابھی حضرت حجت تشریف فرما دنیا میں نہیں ہوئے، ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد آگے جو جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت مہدی کے مقام اور مرتبے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي، ابھی مہدی موعود ان کی ولادت نہیں ہوئی، وہ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے، لیکن اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کے زمانے کو درک کر لیتا، جب وہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے ان کے زمانے کو میں درک کر لیتا تو ساری زندگی میں ان کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا۔ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ایک معصوم امام، اور یہ روایت جو میرے سامنے میرے پیش نظر ہے یہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایت ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس زمانے کو درک کر لیتا تو میں ساری زندگی ان کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا۔ اسی طرح مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی انہی الفاظ میں روایت ہمیں ملتی ہے۔ خلاد ابن صفار نامی راوی ہیں، وہ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آیا حضرت مہدی متولد ہو چکے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے؟ معصوم نے فرمایا نہیں، ابھی وہ متولد نہیں ہوئے، لیکن اگر وہ زمانہ مجھے مل جائے کہ جس میں حضرت مہدی تشریف فرما ہوں تو ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ میں بھی ان کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار دوں۔ اس روایت سے کہ دو معصوم اماموں سے یہ الفاظ منقول ہیں، اس روایت سے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عظمت اور فضیلت کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معمولی ہستی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، میں محترم ناظرین کی خدمت میں، اگر آپ ہمارے ساتھ گزشتہ پروگرامز میں بھی چل رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں اور اس سوال کا جواب ہم روایت سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت مہدی کے وجود بابرکت کی فضیلتیں ہیں کہ جو کہیں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور کہیں پر دیگر معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ہم آئندہ آنے والے پروگرامز میں اپنے حوالے سے، یعنی ہم جو حضرت مہدی کے چاہنے والے ہیں، حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں ہیں کہ جب ظاہری طور پر وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اور ہم ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں بھی عرض کریں گے۔ میں سوال یہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ افراد جو حضرت مہدی موعود کا انتظار کر رہے ہیں، البتہ حقیقی انتظار، اس طرح کا انتظار جس انتظار کی روایات معصومین میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اگر انتظار صحیح ہم کر رہے ہیں
تو اس انتظار کرنے والے کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یعنی خود حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. جو انتظار کر رہا ہے، جو منتظر ہے اور صحیح منتظر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یہ روایت بھی مولا امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس میں اس شخص کی فضیلت کو معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صحیح معنوں میں حضرت مہدی کا انتظار کرتا ہے اور منتظر واقعی اور منتظر حقیقی ہے. مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المنتظر للثانی عشر، جو معصومین میں سے 12ویں کا، ائمہ میں سے 12ویں کا انتظار کرے، یعنی حضرت حجت کا سچے معنوں میں، صحیح معنوں میں انتظار کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے انتظار کرے، سچا منتظر ہو، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کشاہر سیفہ بین یدی رسول اللہ یذب عنہ، جو زمانہ غیبت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں صحیح انتظار کرے، سچا منتظر بن جائے، تو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اس کی عظمت اتنی بڑھ جائے گی کہ گویا کہ یہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیغمبر کی خدمت میں رہتے ہوئے اپنی شمشیر سے جہاد کرتا ہے، اپنی تلوار سے جہاد کرتا ہے اور پیغمبر سے دفاع کرتا ہے. وہ پیغمبر کے زمانے میں ہے، پیغمبر کے ساتھ جہاد میں شریک ہے، صرف جہاد میں شریک نہیں ہے بلکہ جہاد میں شریک ہونے کے بعد پیغمبر سے دفاع بھی کرتا ہے. اس کی کتنی عظمت ہے جو پیغمبر کا مدافع ہے، جو پیغمبر کا دفاع کرنے والا ہے. وہ فضیلت جو بھی ہوگی وہ اس شخص کو اللہ عطا فرمائے گا جو پیغمبر کے اس بیٹے کا غیبت کے زمانے میں سچا منتظر بن کر رہے گا. بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں نہ تھے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، ہم پیغمبر کے ساتھ جہاد کی فضیلتوں سے محروم رہے، لیکن معصوم فرما رہے ہیں کہ آج اس زمانے میں جو پیغمبر کے بیٹے کی غیبت کا زمانہ ہے، حضرت مہدی موعود کی غیبت کا زمانہ ہے، آپ اگر انتظار کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اس سچے منتظر ہونے کے نتیجے میں وہی عظمت عطا فرمائے گا جو پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو، پیغمبر کا دفاع کرنے والوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. خدا بند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچے معنوں میں حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا منتظر قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.